علامہ مفتی ظہیر الحسن صاحب اللہ اشرفی پروفیسر جامعہ ہمدرد دہلی شریف، میں حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت اپنے ولولہ انگیز خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو نوازیں۔ بس اس شعر کے ساتھ میں حضرت کو بلاتا ہوں کہ وہ جسے نگاہوں سے پلا دیتے ہیں، وہ جسے نگاہوں سے پلا دیتے ہیں، اس کو مہکش نہیں میں خانہ بنا دیتے ہیں۔ وہ جسے نگاہوں سے پلا دیتے ہیں، اس کو مہکش نہیں میں خانہ بنا دیتے ہیں۔ اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید، جتنی شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید، جتنی شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید، جتنی شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ ایک شعر سرکار نقیب الاولیاء کی بارگاہ میں سنے کہ رحمت کا ہے نزول تمہارے مزار پر، رحمت کا ہے نزول تمہارے مزار پر، ذرہ ہے مثل پھول تمہارے مزار پر۔ رحمت کا ہے نزول تمہارے مزار پر، ذرہ ہے مثل پھول تمہارے مزار پر۔ بیمار لاکھ اچھے ہوئے ان کے کرم سے، وجہ شفا ہے دھول تمہارے مزار پر۔ بیمار لاکھ اچھے ہوئے ان کے کرم سے، وجہ شفا ہے دھول تمہارے مزار پر۔ آئیے حضرات انہی مصروں کے ساتھ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی جھنکار سے کر لیں۔ پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر میری آواز سے آواز ملا کر نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک امام اعظم، فیضان غوث اعظم، فیضان شاہ جی اللہ میاں، فیضان تاج الاولیاء، فیضان قبلہ عالم، فیضان نقیب الاولیاء، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لوگ انہیں دیکھ لو، ایک نظارہ ہے یہ، آسمان خطابت کا تارہ ہے یہ، دشمنوں کا گلا کاٹنے کے لیے دست حقہ بنا تیز آ رہا ہے یہ۔ منبر نور پر رونق افروز پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محسن میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا دانش میاں صاحب قبلہ، حاجی نور صاحب قبلہ قدیری، مولانا نعیم اشرفی صاحب قبلہ و جملہ سامعین حضرات، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، رات کا یہ آخری پہر ہے، آپ اور ہم تمام لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اسی پہر میں حاضری دینے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ 4 بجے آخری کل شریف ہوگا۔ میں آپ کو پہلے بتا دینا چاہتا ہوں، حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جب کسی بزرگ کا کل شریف ہوتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر اس دور تک جتنے اولیاء کرام ہوتے ہیں سب صاحب مزار کے یہاں آ کے حاضر ہو جاتے ہیں کل سے پہلے۔ تو حضرات، یہ لمحہ ایسا ہے کہ ہمارے آقا بھی یہاں پر موجود ہیں، غوث اعظم بھی یہاں پر موجود ہیں، خواجہ غریب نواز بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ہم اپنی حالتوں کو رونے والا بنا لیں، ہم اپنی حالتوں کو تڑپنے والا بنا لیں،
اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیں کہ آج مصطفیٰ جان رحمت یہاں پر تشریف لائے ہیں، ہم ادب کا مجسمہ ہو کے بیٹھے، کیونکہ قل کی یہ گھڑی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ پیر پھیلائے ہوئے ہیں، محفل کا یہ طریقہ نہیں ہے، پیارے آقا کی آمد ہونے والی ہے، قل کا وقت ہے، آپ لوگ بالکل اٹینشن ہو کے اس بزم میں بیٹھے، اور ہماری حالت یہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ مانگنے والا اور کر بھی کیا سکتا ہے، اس سے زیادہ مانگنے والا اور کر بھی کیا سکتا ہے، آنکھیں نم کر رکھی ہے اور دامن پھیلا رکھا ہے، آنکھیں نم کر رکھی ہے اور دامن پھیلا رکھا ہے۔ حضرات بڑے سکون اور اطمینان سے آپ کو بیٹھنا ہے، چونکہ قل کی ساتھ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ آج میں بزرگان دین کے تعلق سے کچھ بتانا آپ کو چاہوں گا، لیکن آپ ذہن بنا لیں کہ ہمیں بیٹھنا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا ہے۔ خیرت کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں، جنون عشق کو ہمراز کر رہا ہوں میں، الہی میری عقیدت کی آپ رو رکھنا، تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمہارے در پہ جو دل کو جھکائے جاتے ہیں، تمہارے در پہ جو دل کو جھکائے جاتے ہیں، مرتبہ وہی اپنا بڑھائے جاتے ہیں، مرتبہ وہی اپنا بڑھائے جاتے ہیں، اور اس در کے جو غلام ہو جاتے ہیں ان کا مقام کیا ہوتا ہے نہیں سمجھتے ہیں۔ حقیقت وہ بادشاہوں کی نہیں سمجھتے ہیں، حقیقت وہ بادشاہوں کی۔ تمہارے در کے جو خادم کہائے جاتے ہیں، تمہارے در کے جو خادم کہائے جاتے ہیں، وہ لے کے جائیں گے دربار سے صلہ اس کا، وہ لے کے جائیں گے دربار سے صلہ اس کا، جو مال و زر یہاں اپنا لٹائے جاتے ہیں، جو مال و زر یہاں اپنا لٹائے جاتے ہیں، جو درد والے ہیں وہ دل کو تھامے بیٹھے ہیں، قل کا وقت ہے۔ جو درد والے ہیں وہ دل کو تھامے بیٹھے ہیں، جو عشق والے ہیں وہ لو لگائے جاتے ہیں، جو عشق والے ہیں وہ لو لگائے جاتے ہیں۔ قلوں کا وقت ہے للہ لطف فرمائے، قلوں کا وقت ہے للہ لطف فرمائے، کیوں اپنے چاہنے والے رلائے جاتے ہیں، کیوں اپنے چاہنے والے رلائے جاتے ہیں۔ حضرات، آپ حضرات دلی کی سرزمین سے مکینہ شریف کی سرزمین پر آتے ہیں، ملک کے دیگر اطراف سے چل کے آپ یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے تو حضرت کا قل شریف آپ اپنے گھروں پر بھی کر سکتے تھے،
کیا ضرورت تھی کہ آپ اپنے مرشد کے دیار میں آ کے قل کر رہے ہیں؟ ہمیں مکھینہ میں آنے کی کیا ضرورت؟ مرشد کی روح کو ثواب دلی کی سرزمین سے بھی پہنچ سکتا تھا، مرشد کی روح کو ثواب پیلی بھیت کی سرزمین سے بھی پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن ہم یہاں پر آ کے اپنے مرشد کے صاحبزادگان کے ہاتھوں پر اپنی رقم کو دیتے ہیں اور یہاں پر لنگر کراتے ہیں۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ بڑے غور سے سماعت فرمائیں، کیوں ہم یہاں پر آتے ہیں؟ تو حضرات، آج میں اس پیغمبر کی بارگاہ میں لے کے آپ کو چلتا ہوں، تب آپ کو اس کا جواب ملے گا کہ اپنے آقا کے یہاں جا کے دولت کو خرچ کرنے کا کیا نتیجہ ملتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کیا انعام ملتا ہے اگر ہم اپنے آقا کے یہاں جا کے اپنی دولت کو خرچ کریں، اپنے مرشد کے یہاں جا کے اپنے پیسوں کو خرچ کریں، اپنے مرشد کے صاحبزادگان کے ہاتھوں میں اپنے سرمایہ کو رکھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اے میرے صحابیوں، کون ہے جو اپنی دولت کو میری بارگاہ میں لے کر آ جائے تاکہ میں اللہ کی خاطر اور اس کے دین کی خاطر اس دولت کو خرچ کروں؟ حضرت عمر فاروق اعظم دولت کو لے کر آئے، حضرت مولا علی شیر خدا دولت کو لے کر آئے، صحابہ کرام کی جماعت پیسوں کو اور دراہیم کو لے کر آئی، حضرت ابو بکر صدیق ایک گٹھری باندھ کے لائے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں رکھ دی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، یا رسول اللہ، اپنے گھر پر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، گھر کی جھاڑو تک لے کے آ گیا۔ اپنے آقا کی بارگاہ میں جب اپنی دولت کو لے کر حضرت ابو بکر صدیق پہنچے، گھر کی جھاڑو کو بھی مصطفیٰ جان رحمت کو دے دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہے، خوشی کے مارے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ میرے عاشق ایسے بھی ہیں کہ جب میں ان کو آواز دیتا ہوں اپنے گھروں سے آتے ہیں اور اپنے قیمتی سرمایہ کو لے کر میرے پاس آتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ہاتھ اٹھا دیے، مولا تبارک و تعالی ابو بکر کے لیے اس کا اجر عطا فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرما ہے، اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا لباس چینج ہے، آج میں ٹاٹ کا لباس پہن کے آیا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ تو نورانی لباس پہن کے آتے ہو، آج ٹاٹ کا لباس کیوں پہنے ہو؟ تو حضرت جبریل امین نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کے یار غار نے جب دولت کو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تو یہ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کو یہ لباس اتنا پسند آیا کہ عرش اعظم کے تمام فرشتوں سے فرما دیا کہ میرے صدیق نے محبوب کی محبت میں مال خرچ کیا ہے، آج میرا صدیق ٹاٹ کے لباس میں ہے، آج صدیق کی سنت پر فرشتوں عمل کرو، تمام فرشتے ٹاٹ کے لباس میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیجا۔ جبریل امین نے فرمایا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سلام آیا اور حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ آج آپ کے یار غار نے
پر دولت کو نثار کیا ہے. اللہ یقریو علی صدیق اکبر السلام. اللہ تعالی صدیق اکبر پر سلام بھیجتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیں، مرشد کی بارگاہ میں پیسے خرچ کرو، ان کے ہاتھوں کے ذریعے سے دین کے کاموں میں پیسے لگاؤ تو اللہ کا انعام ایسے ملتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، جھومنے لگے کہ آج میرے پروردگار کا مجھ پر سلام آ گیا. اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنے یار غار سے پوچھیں آ ہوگا انی راضی، کیا صدیق اپنے رب سے راضی ہے یا نہیں؟ کیا صدیق اپنے رب سے راضی بھی ہے یا نہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے. آپ نے ایک ہاتھ کو فضا میں بلند کیا اور دوسرے ہاتھ کو اپنی کمر پر رکھا پیچھے اور جھومنے لگے. اپنے رب کی بارگاہ میں جھوم کے کہنے لگے انا ان ربی راضٍ، انا ان ربی راضٍ، انا ان ربی راضٍ. میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں. تو پتہ یہ چلا کہ آپ اگر اپنے گھر پر پیسہ خرچ کرتے تو یہ ثواب تو پہنچ جاتا، لیکن یہ انعام خدا بندی آپ کو تبھی ملیں گے جب مرشد کی بارگاہ میں آئے اور مرشد کے صاحبزادگان کو وہ پیسہ دے اور کہے کہ آپ ہماری جانب سے اللہ کی راہ میں اسے خرچ کریں تو اللہ کا انعام ملتا ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیں. ماشاءاللہ بہت اچھا عرس کا انتظام ہو رہا ہے، بہت ہی بہترین سجاوٹ ہے. ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آج حضرت سید محمد شیر میاں ثانی علیہ رحمت و رضوان کو وصال کیے ہوئے 25 سال کا عرصہ گزر گیا. آج کے دن آپ نے وصال کیا تھا. دنیا کا ہر قانون یہ کہتا ہے کہ جب کسی کا وصال ہو اس دن غم منایا جاتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام گاؤں کے لوگ ایک جگہ پر اکٹھا ہیں، اچھے لباس میں ملبوس ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گلیوں کو سجا کے رکھا ہوا ہے. آج خوشی کے ترانے گائے جا رہے ہیں. آج کا دن تو رونے کا دن تھا، آج کا دن تو تڑپنے کا دن تھا، آج کا دن تو بلبلانے کا دن تھا. مولا تبارک و تعالی جن محمد شیر ثانی علیہ رحمت و رضوان کے فیض سے پوری دنیا فیض یاب ہو رہی تھی، خصوصی طور پر آپ کے مریدین فیض یاب ہو رہے تھے، بظاہر ان کا فیض آج کے دن بند ہو گیا. لوگوں نے اپنے مرشد کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا آج سے 25 سال پہلے بند کر دیا. تو آج کے دن تو سب کو رونا چاہیے تھا، آج کے دن تو سب کو گڑ گڑانا چاہیے تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں غوث کا عرس بڑے تجھ کو احتشام سے منایا جاتا ہے، خواجہ کی چھٹی بڑے تجھ کو احتشام سے منائی جاتی ہے، نظام الدین اولیاء کا عرس بڑے ہی اہتمام سے منایا جاتا ہے، صابر پاک کا عرس بڑے ہی احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، شاہ جی میاں کا عرس بڑے ہی تجھ کو احتشام سے منایا جاتا ہے، اللہ میاں کا عرس بڑے ہی تجھ کو احتشام سے منایا جاتا ہے، حضرت شاہ جی محمد شیر ثانی کا عرس بڑے تجھ کو احتشام سے منایا جاتا ہے. آج کے دن خوشی کرنا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آج کے دن تو ہمیں رونا چاہیے تھا، بلبلانا چاہیے تھا، گڑ گڑانا چاہیے تھا. تو حضرات اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو موت کو دیکھنا پڑے گا کہ موت ہے کیا چیز. جب ہم موت سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. موت کیا چیز ہے؟ آپ یہاں پر کسی MBBS ڈاکٹر سے پوچھیں
کہ ڈاکٹر صاحب موت کسے کہتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ ہارٹ کی دھڑکن کا ختم ہو جانا یہ موت ہے۔ آپ کسی طبیب سے پوچھیں کہ موت کیا ہے تو وہ جواب دے گا کہ سلسلہ تنفس کا بند ہو جانا یہ موت ہے۔ لیکن دل کی دھڑکن کا ختم ہو جانا، سلسلہ تنفس کا بند ہو جانا، یہ جب موت ہے تو آج کے دن ہمیں رونا چاہیے تھا، گڑ گڑانا چاہیے تھا، خوش نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خوشی کی کیا وجہ ہے آج کے دن؟ تو حضرات اب اس کا جواب کہیں اور نہیں ملے گا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ موت کسے کہتے ہیں؟ تو پیارے آقا فرمائیں گے الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک عاشق کو اپنے معشوق سے ملا دیتا ہے، موت ایک راستہ ہے جو اپنے محبوب کو، اپنے محب کو اپنے محبوب سے ملا دیتا ہے۔ حضرت شاہجی حضرت محمد شیر ثانی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی زندگی کے ایام و شب و روز اس غرض سے گزارے تھے، مولا تعالیٰ تیرے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، لوگوں کو سیدھے راستے پر لا رہا ہوں، بس یہ میری غرض ہے، مولا تعالیٰ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، تو مجھے اپنے رسول کا دیدار کرا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کچھ اور نہیں چاہتا، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیرے رسول کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، لیکن دیدار اور اس عاشق رسول کے بیچ میں ایک پل نہیں بنا ہوا تھا جو اس عاشق کو اپنے اللہ سے ملاتا، رسول اللہ سے ملاتا۔ موت پل بن کے آئی، یہ عاشق اپنے رب سے بھی ملاقات کر رہا ہے، رسول کریم سے بھی ملاقات کر رہا ہے۔ جس دن مصطفیٰ سے ملاقات ہو اس دن پر ہزار شادیاں قربان ہے، جس دن رب سے ملاقات ہو اس دن پر ہزار شادیاں قربان ہے۔ اس وجہ سے ہم اہل سنت جمع ہو گئے۔ حضور آج کے دن آپ کو سب سے بڑا انعام ملا، جس دن کسی کو انعام ملے اس دن غم نہیں منایا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک امام اعظم، فیضان غوث اعظم، فیضان شاہجی اللہ میاں، فیضان نقیب الاولیاء، عرف نقیب الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ اچھا ایک بات آپ اور بتائیں، میرا سب سے بڑا سپنا اگر کسی دن پورا ہو جائے، یا آپ کا سب سے بڑا سپنا پورا ہو جائے، تو اگر آپ کے یہاں آپ کا دشمن بھی آئے گا تو آپ اس سے محبت سے بات کریں گے، آپ کے یہاں آپ کا نہ ماننے والا آئے گا تب بھی آپ اس سے محبت سے بات کریں گے۔ تو حضرات حضرت محمد شیر ثانی علیہ رحمت و رضوان کا جو سب سے بڑا خواب تھا کہ اپنے رب سے ملاقات کریں، تو آج کے دن وہ خواب پورا ہوا، اپنے رب سے ملاقات کی۔ تو آج کے دن جو بھی آئے گا، ہم تو اپنے ہیں ان کے، غیر بھی آئے گا تب بھی اس پر انعامات کی بارش ہوگی۔ اور کیوں نہ بارش ہو، آج مصطفیٰ جان رحمت یہاں تشریف فرما ہے، آج خواجہ غریب نواز یہاں پر تشریف فرما ہے، آج حضرت غوث پاک یہاں پر آئے ہوئے ہیں، آج حاجی شاہجی محمد شیر میاں تشریف لائے ہوئے ہیں، آج حضور عبد القدیر میاں یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ کیوں نہیں ہم پر رحمتوں کی برسات ہوگی؟ ارے بزرگان دین نے تو یہ فرمایا ہے، اندہ ذکر صالحین تنزل الرحمہ، نیک لوگوں کا جہاں ذکر ہو وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کے ولی کا مزار ہو اور کل کا دن ہو وہاں کی رحمتوں کا کیا پوچھنا۔ بے شک، سبحان اللہ، یہ مقام ہے بزرگان دین کا، اس وجہ سے ہم لوگ عرس میں حاضر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس دن تمام اولیاء کرام صاحب مزار کی قبر پر آتے ہیں، تو جب اتنے اولیاء کی جماعت ہوگی تو ہماری منتیں کیوں نہیں پوری ہوگی؟ کیوں ہماری دعائیں مقبول نہیں ہوگی؟ اور ایک چیز میں بتاؤں، حضور
اپنے وقت کے قطب ہیں، قطب مخینہ ہیں۔ یہ قطب ہوتا کیا ہے؟ ولیوں سے ٹچ ہونا ہوتا کیا ہے؟ میں آپ کو بڑی سلیس زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے آج سے 15-20 سال پہلے غالباً ابھی بھی گاؤں میں کسی کے یہاں ہاتھ والی چکی ہو جائے دیکھا ہوگا۔ ہاتھ کی چکی آج سے 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے یوز کی جاتی تھی۔ تو اس چکی کی حیت کیا ہوتی ہے؟ ایک پارٹ نیچے ہوتا ہے اور ایک پارٹ اوپر ہوتا ہے۔ اوپر والا پارٹ گھومتا رہتا ہے اور بیچ میں ایک کیل نکلی ہوئی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں عربی میں قطب۔ جسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ قطب۔ آپ اس قطب پر گیہوں کو ڈالیں اور چکی کو چلانا شروع کریں تو وہ چکی گیہوں کو پیس کے رکھ دیتی ہے۔ آپ اس قطب کے ذریعے دیگر چیز کو ڈالیں اور چکی کو چلانا شروع کریں تو وہ پیس کے رکھ دیتی ہے، یہاں تک کہ اگر گھن بھی چلا جائے تو وہ بھی پس جاتا ہے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، چکی کے پارٹ کے بیچ میں جو چیز آتی ہے وہ پس جاتی ہے، اور یہ جو بیچ میں قطب نکلا ہوا ہے، سریا نکلی ہوئی ہے، اگر اس سے کوئی دانہ ٹچ ہو جائے تو صبح سے شام تک چکی چلتی رہے لیکن یہ دانہ نہیں پس سکتا ہے۔ یہ دانہ نہیں پس سکتا ہے۔ میں نے پوچھا، اے دانے، تجھ سے پہلے بھی دیگر دانے گئے تھے چکی میں لیکن وہ پس کے واپس آ رہے ہیں، تو محفوظ کیوں رہا؟ تو وہ دانہ کہے گا، اے نادان سن، اے نادان سن، پہلے کے جو دانے تھے وہ نادانی میں پس گئے، میں تو عقل مند ہوں، میں چکی میں کیسے پستا؟ میں تو قطب سے ٹچ ہو گیا ہوں، میں نے قطب کا دامن تھام لیا ہے۔ اسی چیز کو بتانے کے لیے اکبر نے ایک وقت میں کبیر داس نے کہا تھا، چاکی چاکی سب کہے، کیلی کہے نہ کوئی، جو کیلی سے لاگ جائے باقا بال نہ باقا ہو۔ تو یہ اولیاء کی جماعت، یہ قطب کی جماعت، ان سے آپ ٹچ ہو جائیے تو شیطان آپ کو پیس نہیں سکتا ہے۔ یہ زمین اور آسمان کی چکی ہمیشہ چلتی رہتی ہے، جو بھی اس چکی کے بیچ میں آتا ہے شیطان اسے پیس کے رکھ دیتا ہے، لیکن جو عقل مند ہوتے ہیں وہ قطب سے ٹکرا جاتے ہیں، قطب سے ٹچ ہو جاتے ہیں، قطب کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے ہیں، ولی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے ہیں۔ اب چکی چاہے جتنی چلتی رہے لیکن ان عاشقان محبان اولیاء کا بال بھی باقی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ لوگ قطب سے ٹچ ہو گئے ہیں۔ یہ مقام ہے قطب کا، یہ تو دنیاوی مثال ہو گئی۔ اب میں قرآن کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے یہ دنیاوی مثال دے دی، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ کے ولی ہماری شفاعت کریں گے؟ اللہ کے ولیوں کے ہاتھ میں اگر ہم ہاتھ دے دیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ حضرات وقت کی کمی ہے ورنہ اس پورے موضوع پر بھی تفصیل بات کرتا۔ اب میں میدان محشر کی ایک جھلکی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، ایک جھلکی۔ میں حضرات یہ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ولی ہوتا کون ہے، ولی ہوتا کون ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ چل رہے ہیں جنہوں نے نیچا جبہ پہن رکھا ہے، اونچا امامہ باندھ رکھا ہے، چھڑی ہاتھ میں لے رکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ اب ولی کا معمہ حل کرنا ہے۔ ہم دنیا کی کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، اگر وہ 20,000 تک کی ہوتی ہے تو 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس کمپنی کی خریدیں یا فلاں کمپنی کی خریدیں۔ یہ ولی کے ہاتھ میں جو ہاتھ ہم دیتے ہیں یہ تو ہماری دنیا سے بھی ریلیٹڈ ہے، ہماری آخرت سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ تو ہم ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے یہ تو پرکھ کر لیں کہ ولی ہوتا کون ہے۔ تو اللہ کا کلام کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو تقوی والے ہوتے ہیں۔
اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو تقوی والے ہوتے ہیں۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی اس چیز کو کہتے ہیں جعل النفس فی وقایت مما یخاف، اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچا لینا جو آخرت میں ضرر دہ ثابت ہو۔ آپ کے مرشد نے حضرت محمد شیر ثانی علیہ رحمت و رضوان کے ہاتھوں میں ہاتھ آپ نے دیا، آپ نے ان کی زندگی دیکھی ہے کہ نماز کی اتنی پابندی کہ مسجد میں اپنے مرشد کو بھی نماز پڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تہجد گزار ہے آپ اپنے مریدوں کا پورا خیال رکھتے ہیں۔ اگر کوئی آتا ہے تو نام لے کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اب تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہمارے مریدوں کی لاج رکھ لے، مولا یہ پریشان ہے، ان کے لیے ذریعہ تجارت بنا دے۔ ایسا ذریعہ تجارت بنایا کہ ماشاءاللہ پہلے جب آپ کے مرشد یہاں آئے تھے تو آپ کے پاس کاروبار نہیں تھے، لیکن مرشد کی دعا کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پورا گاؤں دلی میں بسا ہوا ہے، اپنے مکان بنائے ہوئے ہیں اور اچھے کاروبار پر فائز ہیں۔ یہ کسی اور کا احسان نہیں ہے، یہ آپ کے مرشد کا آپ پر احسان ہے۔ آپ تو ان سے دعا کے لیے کہہ کے چلے جاتے تھے، لیکن وہ تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ تو اٹھایا کرتے تھے۔ مولا تبارک و تعالیٰ میرے مریدوں نے دعا کے لیے تو کہہ دیا ہے، مولا میں دعا کر رہا ہوں تو ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ وہ مرشد آپ نے پایا ہے جو راتوں کو اٹھ کر اپنے مریدوں کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو حضرات تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ جعل النفس فی وقایت مما یخاف، نفس کو ہر اس چیز سے بچا لینا جو ضرر دے آخرت میں ثابت ہو۔ تو آپ نے اپنی پوری زندگی صوم و صلات کی پابندی رکھی، مصطفیٰ جان رحمت کے مشن کو آگے بڑھایا، پیسے کا کبھی لالچ نہیں کیا، ہمیشہ آپ کا خیال رکھا جب اس طریقے کا تقویٰ ہو تو انسان اللہ کا ولی بنتا ہے۔ تو حضرت اللہ کے ولی ہے، صفت تقویٰ سے متصف ہے، اور ایسے ولی ہے کہ جو آپ سے ٹچ ہو گیا وہ بھی اللہ کا ولی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ولی کی پہچان کیا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو تقویٰ سے متصف ہو۔ جو شخص تقویٰ والا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے ولی قیامت کے دن میدان محشر میں ہماری شفاعت کریں گے یا نہیں۔ میدان محشر قائم ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ لمحہ آپ اپنے ذہنوں میں لائیں اور دیکھیں کہ سورج سوا نیزے پر ہے، انسان کو پسینہ اتنا آ رہا ہے کہ بھیجے ہانڈیوں میں سالن کے کھولنے کی طرح کھول رہے ہیں۔ کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہے، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہے، کسی کا پسینہ اس کے پیٹ تک ہے، کسی کا پسینہ اس کی گردن تک ہے۔ کوئی اپنے پسینے میں غوطے کھا رہا ہے، اس وقت کوئی کسی کا مددگار نہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اس دن نہ تمہارا باپ مدد کرے گا، اس دن نہ تمہاری ماں مدد کرے گی، اس دن نہ تمہارے رشتہ دار مدد کریں گے، کوئی بھی اس دن مدد نہیں کرے گا۔ آپ اپنی ماں کے پاس جائیں گے، اماں جان دنیا میں آپ ہمارا بڑا خیال رکھا کرتی تھی، جب میں پیشاب کر دیا کرتا تھا تو آپ بھیگی جگہ پر لیٹا کرتی تھی، مجھے سوکھی جگہ پر لیٹایا کرتی تھی۔ اماں جان اگر میری ذرا سی طبیعت خراب ہو جاتی تھی تو آپ کی راتوں کی نیند ختم ہو جایا کرتی تھی۔ اماں جان آج صرف 2 نیکیوں کی کمی پڑ رہی ہے، آپ ہمیں 2 نیکیاں دے دیجئے تاکہ ہم بھی جنت کے حقدار ہو جائیں۔ اس دن سگی ماں اپنے بیٹے سے کہے گی لا الیوم، بیٹا آج میں تیری مدد نہیں کر سکتی۔ ماں کا جواب یہ ہوگا جس نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہے، یہ کوئی مولوی کے الفاظ نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ہیں۔ یہی بیٹا اپنے باپ کے پاس جائے گا، ابا جان
آپ ہمارا بڑا خیال رکھا کرتے تھے، آپ ہمیشہ ہماری خواہشوں کو پورا کیا کرتے تھے، ذرا سی ہم کو چوٹ لگ جاتی تھی آپ کا دل دھڑکنے لگتا تھا۔ ابا جان، 2 نیکیوں کی خواستگار ہوں میں، 2 نیکیاں چاہتا ہوں میں، ابا جان 2 نیکیاں دے دیجئے۔ اس دن باپ کہے گا اپنے بیٹے سے، بیٹا ٹوڈے آئی کانٹ ہیلپ یو، آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ یہی شخص اپنی بہن کے پاس جائے گا، بہن کا جواب یہ ہوگا، بھائی دنیا کے تمام رشتے میں نے نبھائے ہیں، لیکن آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی، آج یہ محشر کا دن ہے، آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ اب کیا ہے، یہ رشتے داری کے تمام سلسلے ختم ہو چکے، باپ کا سلسلہ، ماں کا سلسلہ، بہن کا سلسلہ، بھائی کا سلسلہ، عزیز و اقربا کے پاس جائے گا، تمام منع کریں گے کہ آج ہم تم کو نیکیاں نہیں دے سکتے۔ تو اب یہ دوست سوچے گا، یہ شخص سوچے گا، چلو اپنے دوستوں کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بھائی اے میرے دوست، تو یہ کہتا تھا کہ اگر تیرے خاطر ہمیں پسینہ بہانا پڑا تو پسینہ نہیں بہائیں گے، ہم اپنا خون بہا دیں گے۔ تو یہ شخص اپنے دوست کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ 2 نیکیاں دے دو، تو دوست دور سے دیکھ کے بھاگتا ہوا نظر آئے گا اور کہے گا لا الیوم، آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلا کہ محشر کے دن کوئی رشتہ کام نہیں آ رہا ہے، ماں بھی دور ہے، باپ بھی دور ہے۔ اب اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں مولا تعالیٰ کوئی کام نہیں آ رہا، یہ تو بتا کہ اب کام کون آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ یکون عدوا الا المتقین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوست جو ہے اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، لیکن اگر اس دن کوئی کام آئے گا تو متقین کی جماعت کام آئے گی۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ لوگوں ہوش کے کان لو، غور سے سمجھو، کہتے ہو کہ یہ ولی کسی کام نہیں آ سکتے ہیں، قرآن ہمارا بتا رہا ہے کہ جس دن کوئی مدد نہیں کرے گا اس دن یہ اللہ کے ولی مدد کرتے ہوئے آئیں گے، یہ اپنے مریدوں کے پاس جائیں گے، اے مرید گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیری مدد کے لیے آ گیا ہوں، میں تیری مدد کے لیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کیوں ہم ولیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں، تو یہ مدد کے لیے آئیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان ولیوں سے فرمائے گا، متقین کی جماعت سے فرمائے گا، مریدوں کی مدد کے لیے تو یہ آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ ان متقی کی جماعت سے، ولیوں کی جماعت سے فرمائے گا یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج تم مت ڈرو۔ یہ لوگ جو نامہ اعمال جن کے تل رہے ہیں، ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں، یہ تو وہ ڈرے جنہوں نے دنیا میں غلط کام کیے ہیں۔ تم نے تو پیدائش کے بعد ہوش سنبھالتے ہی میرے دین کا کام شروع کر دیا تھا، تم تو لوگوں کو اچھے راستے پر لگا رہے تھے، آج تم مت ڈرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم تو میرے احکام پر ایمان لا چکے تھے۔ تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کہیں گے مولا ہم نے تو دنیا میں اچھے کام کیے تھے، لیکن یہ لوگ ہمارے ہاتھوں پر ہاتھ دے کے بیعت ہوئے تھے، مولا تعالیٰ ہم نے ان سے کہا تھا کہ نماز کی پابندی کرو، تو یہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے، نماز کی انہوں نے پابندی کی تھی، ہم نے ان سے کہا تھا کہ روزے رکھو، تو یہ لوگ روزہ رکھنا شروع کر دیے تھے، لیکن مولا تعالیٰ ان کی عمر نے وفا نہیں کی، یہ اپنی نمازوں کی قضا پوری نہیں کر سکے، مولا تعالیٰ ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ہمارے کہے ہوئے راستے پر یہ چلنے لگے تھے، اب ان کا کیا انعام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ادخلوا الجنہ انتم وازواجکم، اے میرے نیک بندو، اے میرے ولیوں، تم بھی بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ اور اپنے مریدوں کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور نہیں کہہ رہا
है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कुरान की जबान है, ये हमारा कुरान बता रहा है, उदखुलुल जन्ना अंतुम व अज़वाजुकुम तुहबरून, तुम भी जन्नत में चले जाओ और अपने संगतियों को भी जन्नत में लेकर चले जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मुरीद होना हमने हल्का समझ रखा है। हजरात, बहुत बड़ी दौलत है, जिसे अल्लाह तबारक व तआला चाहता है वही मुरीद होता है। अगर आप मुरीद हो गए तो इन बुजुर्गाने दीन की निगाहों में आ जाते हैं। अब इन कुतुब हजरात की जब आप निगाहों में आ जाएंगे तो आप इन कुतुब से टच हो जाएंगे। शैतान लाख कोशिश करे कि आपको बहकाए, लेकिन आप नहीं बहक सकते हैं, क्योंकि आपके पीछे एक अजीम ताकतकार फरमा होती है जिसे वलीउल्लाह कहते हैं। ये अल्लाह के वलियों की जमात है। हजरात, अब कुल का वक्त करीब होता जा रहा है। आप तमामी हजरात अपनी जगह पर जम के बैठ जाएं और इंशाअल्लाह ताला फिर कभी वली के टॉपिक पर तकरीर होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमें और आपको इन बुजुर्गाने दीन से वाबस्ता होने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग मुरीद नहीं हैं, हजरत मोहसिन मियाँ क़िबला साहब, हजरत दानिश मियाँ क़िबला साहब तशरीफ फरमा है, इनसे आप मुरीद हो जाएं। इनसे भी मुरीद होना इनके वालिद से मुरीद होना होगा। अगर आप इनसे मुरीद हो जाएंगे तो हजरत मोहम्मद शेर अलैहि रहमत व रिज़वान की निगाहों में आप आ जाएंगे, उनके आशिक बन जाएंगे। जब हम मुरीद हो जाते हैं तो मुरीद होना होता क्या है? ये वली दुनियावी मिसाल में हम समझते हैं। वलियों की मिसाल एक स्टेबलाइजर की होती है। वलियों की मिसाल एक स्टेबलाइजर की होती है। आपने अपने घर में कनेक्शन ले लिया, अल्लाह तबारक व तआला की आप इबादत कर रहे हैं, नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, रोजे की पाबंदी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कनेक्शन आपके घर में आ चुका है। लेकिन अगर स्टेबलाइजर नहीं है तो कभी ऐसा होता है वोल्टेज ज्यादा आते हैं और घर के तमाम बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, ज्यादा वोल्टेज आ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। और कभी ऐसा होता है कि इतने कम वोल्टेज आते हैं, आपको जरूरत ज्यादा की होती है लेकिन वोल्टेज कम होते हैं, आपका पंखा भी नहीं चल सकता है। इसी तरीके से जब आप वलियों से निस्बत कायम कर लेते हैं तो रब की जानिब से जो कम फैज आपको पहुंचता होता है, ये वली अपने जरिए से उसको बढ़वा देते हैं और मुकम्मल फैज आपकी तरफ पहुंचता है। और रब का अगर इताब आता होता है तो ये अल्लाह के वली बीच में हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। मौला, इसने मेरे हाथों पर हाथ देकर बैत कर ली है, मौला इस पर अपना इताब मत भेज। तो ये वली वहीं से इताब को वापस करा देते हैं। ये मकाम है वलियों का, ये मर्तबा है वलियों का। किसी शायर ने कहा है, जरा समझकर फकीरों पे तबसरा करना, जरा समझकर फकीरों पे तबसरा करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।